بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم لیب کے ناظرین السلام علیکم۔ عرب کے دو مشہور بت جن میں سے ایک صفا اور دوسرا مروہ کی پہاڑی پر رکھا گیا، عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے اور ان کی پوجا کرتے۔ اصل میں یہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں بنایا۔ جی ہاں ناظرین، اصاف اور نائلہ دو ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے بت بنا دیا تھا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فاحش کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آیا کرتی تھی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اصاف بن یالہ تھا۔ اصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد جسمانی حبس تک جا پہنچی تھی۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زنا کاری سے باز نہ آئے۔ اسی طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قبیلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسب دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اصاف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا، نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑوں کو بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے وہ اس پہاڑوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے، ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کو تھپڑ مارے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان بتوں اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کرنے لگے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بت کے قریب عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے، ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث، میں نے تم کو منع نہیں کیا؟
حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو چھوا نہیں۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد وحی نازل فرمائی، ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دی۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل نے ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اصحاب و نائلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اصحاب و نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اصحاب اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور اصحاب کی بت کی ہی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر بدکاری کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کے بت کا درجہ دے دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔